اے شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خطبات محرم 12 وعظوں کا مستند مجموعہ، تصنیف فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مضامین: پہلا وعظ مرتبہ شہادت، عبد القیوم کا واقعہ، شہید کی قسمیں، شہداء کے فضائل، شہداء اور احساس زخم، مصر کی عورتیں، شہادت کی لذت، بے مثل شہادت، شہیدوں کی زندگی، 3 مجاہد محبت والے۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، ہر آن ہر ساعت درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، یہ رنگ شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے۔ برادران اسلام، دنیا کے لحاظ سے انسان کے مختلف درجے ہیں۔ کوئی چوکیدار تو کوئی کانسٹیبل، کوئی سب انسپکٹر ہے تو کوئی ایس پی، یہاں تک کہ کوئی وزیر اعظم ہے تو کوئی صدر جمہوریہ، اور بعض انتہائی ذلت و پستی میں ہے، جیسے کوڑی وغیرہ کے۔ ان کے گھر والے بھی ان سے نفرت اور گھن کرتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی اعتبار سے بھی انسان کی 2 قسمیں ہیں، ایک مسلم، دوسرے کافر۔ کافروں میں بھی مختلف درجے ہیں، ان میں مرتد سب سے بدتر کافر ہے کہ اسے جینے کا بھی حق نہیں ہے، اور مسلمانوں میں سب سے اونچا درجہ سید الرسل نبی الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، پھر رسول اعظام، پھر دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین یعنی اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا۔ پھر اولیاء کرام میں بھی غوث، قطب
اور ابدال و اوتاد وغیرہ مختلف درجات ہیں، اور پھر علماء اسلام میں وہ بھی مختلف درجے والے ہیں، پھر مومن متقی ہے، پھر فاسق، اور مسلمانوں میں سب سے کمتر درجہ گمراہ و بد مذہب کا ہے، جس کی بد مذہبی حد کفر کو نہیں پہنچی ہے۔ نبی اس محترم ہستی کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل کی گئی ہوں۔ عبادت و ریاضت سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، مگر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا کہ وہ خاتم الانبیاء ہے، اور صدیق یا ولی بننا بھی بڑا مشکل کام ہے، اور شہید بننا آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ مشکل تو اس لحاظ سے ہے کہ انسان کو اپنی جان بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور آسان اس اعتبار سے کہ تھوڑی ہی دیر میں درجہ شہادت حاصل ہو جاتا ہے، یعنی شہید ایک ہی جست میں زمین کی پستی سے آسمان کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ عبد القیوم کا واقعہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ عیسوی 1934 کا واقعہ عبد القیوم کا مشہور ہے، جو وکٹوریا گاڑی چلایا کرتا تھا، جو کوچوانی کر کے اپنی اور اپنے گھر والوں کی روزی حاصل کرتا تھا۔ اس کی رات جھوپڑی میں بسر ہوتی تھی اور دن وکٹوریا چلانے میں گھوڑے کی لگام پکڑے پکڑے اس کے ہتھیلیوں کا چمڑا موٹا اور خوردار ہو گیا تھا۔ پورے شہر کراچی میں جہاں وہ رہتا تھا کوئی اس کا ہمدرد و غم گسار نہیں تھا۔ اگر کوئی اس کا دوست اور شناسا تھا تو اس کا پیارا گھوڑا موتی تھا۔ عبد القیوم کو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے اپنی کتاب میں سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی و بے ادبی کی ہے، جس پر مقدمہ چل رہا ہے اور آج اس کی تاریخ ہے۔ وہ فوراً وکٹوریا لے کر کچہری کی طرف چل پڑا، ایک کنارے اپنی گاڑی کھڑی کی اور فاتحانہ شان سے چل کر جج کے کمرہ میں پہنچ گیا، جو آدمیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ دو انگریز جج اپنی قانونی دفعت کا چہرہ دیکھنے میں لگے ہوئے تھے کہ اس نے مجرم کو اس طرح چاقو مارا جو اس کی گردن میں اترتا چلا گیا۔ لاش تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی اور عبد القیوم نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ عبد القیوم جو اپنے ہی شہر میں اجنبی تھا اور کوئی اسے جانتا پہچانتا نہ تھا، تھوڑی ہی دیر میں صرف کراچی نہیں بلکہ پورا ہندوستان اسے جان گیا اور سارے مسلمانوں کی محبتوں کا مرکز بن گیا۔ اسے ضمانت پر چھڑایا گیا اور مقدمہ شروع ہوا۔ وقت کے ماہر قانون دانوں، بڑے بڑے وکیلوں اور بین الاقوامی شہرت رکھنے والے بیر سٹروں نے عبد القیوم کے مقدمہ کی پیروی کرنا چاہی اور اس سے کہا، بس اپنا بیان ذرا بدل دو، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ کہنے والوں نے بہت کہا، منت سماجت کرنے والوں نے بہت منت سماجت کی، مگر عبد القیوم کے پاس ہر شخص کے لیے صرف ایک جواب تھا کہ میں نے جان بوجھ کر مرتبہ شہادت خریدا ہے، آپ اس نعمت سے مجھ کو محروم کرنے کی کوشش نہ کریں، میں اقبال بیان بدل کر اپنی عاقبت نہیں خراب کروں گا۔ عبد القیوم کی رہائی کے لیے مسجدوں میں دعائیں کی گئی، عورتوں نے منتیں مانے اور بوڑھوں نے لرزتے ہاتھ
نوجوانوں کے دل اور بچوں کی اداسیوں نے مالک حقیقی سے اس کی زندگی کی بھیک مانگی، مگر عبد القیوم ہی کی تمنا پوری ہو گئی۔ قانون کے محافظوں نے اس کی موت کا حکم سنا دیا، وہ موت کے جس پر ہر دل غم زدہ اور ہر گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا، جیسے کہ یہ اس کے گھر کا المیہ ہو، یعنی اس گھر کا یہ فرد ہو۔ پھر جب عبد القیوم کا جنازہ اٹھا تو اس میں 25 لاکھ سے زیادہ آدمی شریک ہوئے۔ چھتوں اور بالا خانوں سے عورتیں آنچلوں سے آنسو پوچھتی جاتی تھے اور پھول نچاور کرتی جاتی تھے۔ کراچی کی تاریخ گواہ ہے کہ اس کے پہلے کسی بھی شخص کے جنازے میں اتنے انسان نہیں شریک ہوئے۔ پھر یہ تو انسانوں کی تعداد تھی جو 25 لاکھ سے زائد تھی، اور فرشتے کتنے کروڑ تھے۔ پھر محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس پیار و محبت سے عبد القیوم کو خوش آمدید کہا ہوگا، اسے کون جان سکتا ہے۔ برادران ملت، دیکھا آپ نے وہ عبد القیوم کے جو وکٹوریا چلاتا تھا، کوچوان تھا، پورے شہر میں کوئی اسے جانتا پہچانتا نہیں تھا، لوگوں کے لیے اجنبی تھا، سماج اور معاشرے کے پست طبقہ کا ایک ناقابل توجہ آدمی تھا، مگر ایک ہی جست میں رفعتوں کی ساری منزلوں کو طے کر لیا اور تھوڑی ہی دیر میں اس مقام رفیع کو پا لیا کہ جہاں برسہ برس کے مجاہدوں اور زندگی بھر کی ریاضتوں کے بعد بھی ہر انسان نہیں پہنچ پاتا۔ یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر شخص کے نصیب میں دار و رسن کہاں۔ اور جب عبد القیوم جیسا ایک معمولی انسان راہ حق میں شہید ہو کر لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا تو سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو محبوب خدا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں، علی مرتضیٰ کے لخت جگر ہے اور فاطمہ زہرا کے نور نظر ہے، اور جو تمام عزیزوں اقارب یہاں تک کہ جوان بیٹے علی اکبر اور شیر خوار صاحبزادہ علی اصغر کی دردناک شہادت کے باوجود ہمت نہیں ہارے اور راہ حق میں قربان ہو گئے، وہ شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئے اور ان کی محبتوں کے مرکز ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال جب ان کی تاریخ شہادت قریب آتی ہے اور محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو پورا ماحول سوگوار ہو جاتا ہے، ان کی یاد لوگوں کے دلوں کو تڑپا دیتی ہے، جگہ جگہ ان کے ذکر کی مجلسیں قائم ہوتی ہے، کھانے کھلائے جاتے ہیں، کھچڑے پکائے جاتے ہیں، سبیلیں قائم کی جاتی ہے اور طرح طرح سے ان کی بارگاہ میں نذر و نیاز پیش کی جاتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ قیامت تک ایسے ہی جاری رہے گا۔ یزیدیوں کی ہزار مخالفت کے باوجود کبھی نہیں مٹے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل استقامت مجدد و دین و ملت امام محمد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے،
صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ شہید کی قسمیں، شہید کی 3 قسمیں ہیں: شہید حقیقی، شہید فقہی اور شہید حکمی۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے وہ شہید حقیقی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جانے کے علاوہ 7 شہادتیں اور ہے۔ جو طاعون میں مرے شہید ہے، جو ڈوب کر مرے شہید ہے، جو ذات الجنب نمونیا میں مرے شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے شہید ہے، جو آگ میں جل جائے شہید ہے، جو عمارت کے نیچے دب کر مر جائے وہ شہید ہے، اور جو عورت بچہ کی پیدائش کے وقت مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ حوالہ مشکوٰۃ شریف صفحہ 136۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جن میں شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ ان میں سے چند یہ ہے: حالت سفر میں مراسل کی بیماری میں مرا، سواری سے گر کر مرا، مرگی سے مرا، بخار میں مرا، جان و مال یا اہل و عیال یا کسی حق کے بچانے میں قتل کیا گیا، عشق میں مرا بشرط کہ پاک دامن ہو اور چھپایا ہو، کسی درندے نے پھاڑ کر کھایا، بادشاہ نے ظلماً قید کیا یا مارا اور مر گیا، کسی موذی جانور کے کاٹنے سے مرا، علم دین کی طلب میں مرا، مؤذن یعنی اذان دینے والا جو کہ طلب ثواب کے لیے اذان کہتا ہو، راست گوہ تاجر جسے سمندر کے سفر میں متلی قے آئے وہ مر گیا، جو اپنے بال بچوں کے لیے سعی کرے، کوشش کرے، ان میں امر الہی قائم کرے اور انہیں حلال کھلائے، جو ہر روز 25 بار یہ دعا پڑھے: اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، جو چاست کی نماز پڑھے، ہر مہینے میں 3 روزے رکھے اور وتر کو سفر و حضر میں کہیں ترک نہ کرے، فساد امت کے وقت سنت پر عمل کرنے والا، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ جو مرض میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ کہے اور اسی مرض میں انتقال کر جائے اور اچھا ہو گیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کفار سے مقابلہ کے لیے سرحد پر گھوڑا باندھنے والا جو شخص ہر رات میں سورہ یاسین شریف پڑھے، جو باوضو سویا اور مر گیا، جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، جو سچے دل سے یہ دعا کرے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤ، اور وہ جو شخص جمعہ کے روز انتقال کرے۔ حوالہ راد المختار بحر شریعت۔ ان تمام قسموں میں سب سے اعلیٰ شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا اور شہادت حقیقیہ سے سرفراز ہوا۔ اس کے فضائل میں کئی آیتیں اور بے شمار حدیثیں وارد ہے۔ شہداء کے فضائل۔ خدائے عز و جل شہداء کرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 154، ترجمہ کنز الایمان۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ یہ ہے: جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ مت کہنا بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں خبر نہیں۔ اللہ تعالی دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، روزی پاتے ہیں۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 169، ترجمہ کنز الایمان۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ یہ ہے: جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ ہرگز نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، روزی دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کریمہ کا معنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہیں، ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہے، جنت میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہ سیر کرتے ہیں، یعنی آتے جاتے ہیں اور اس کے میوے کھاتے ہیں۔ حوالہ مسلم و مشکات صفحہ نمبر 330۔ اور آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے اسلام کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید کے لیے خدا تعالیٰ کے نزدیک 6 خوبیاں ہیں۔ پہلا، خون کا قطرہ گرتے ہی اسے بخش دیا جاتا ہے اور روح نکلنے ہی کے وقت اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ نمبر 2، قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، اسے جہنم کے عذاب کا خوف نہیں رہتا۔ نمبر 4، اس کے سر پر عزت و وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس کا بیش بہا یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ نمبر 5، اس کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوریں دی جائے گی۔ نمبر 6، اور اس کے عزیزوں میں سے 70 آدمیوں کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حوالہ ترمذی و مشکات شریف صفحہ 333۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ لڑائی میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ مومن جو اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں لڑے اور دشمن سے خوب مقابلہ کرے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے۔ یہ وہ شہید ہے جو صبر اور مشقت کے امتحان میں کامیاب ہوا۔ یہ شہید خدا تعالیٰ کے عرش کے نیچے خدا کے خیمہ میں ہوگا، یعنی در حضرت و محل قرب و تعالی
اشعۃ اللمعات جلد سوم صفحہ 260۔ لا يفضلہ النبیون الا بدرجۃ النبوہ، انبیاء کرام اس سے صرف درجہ نبوت میں زیادہ ہوں گے، یعنی مرتبہ نبوت اور اس سے جو کمالات متعلق ہے ان کے علاوہ ہر مرتبہ اور ہر کمال اس شہید کو حاصل ہوگا۔ اور دوسرا وہ مومن جس کے اعمال دونوں طرح کے ہو، یعنی کچھ اچھے اور کچھ برے، وہ اپنی جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرے، جس وقت دشمن سے سامنا ہو اس سے لڑے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے۔ یہ ایسی شہادت ہے جو گناہوں اور برائیوں کو مٹانے والی ہے۔ پھر فرمایا ان السیف محاء للخطایا وادخل من ای ابواب الجنت شاء، یعنی بے شک تلوار گناہوں کو بہت زیادہ مٹانے والی ہے، اور شہید جس دروازے سے چاہے گا جنت میں چلا جائے گا۔ اور تیسرا وہ منافق ہے جس نے اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کیا، اور جب دشمن سے مقابلہ ہوا تو خوب لڑا یہاں تک کہ مارا گیا، یہ شخص دوزخ میں جائے گا۔ آقا کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ ان السیف لا یمحو النفاق، نفاق یعنی چھپے ہوئے کفر کو تلوار نہیں مٹاتی ہے۔ حوالہ درامی مشکوات شریف صفحہ نمبر 336۔ اس حدیث شریف سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا مرتبہ نبوت اور اس کے متعلقہ کمالات کے علاوہ سارے درجات سے سرفراز کیا جاتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح ہوا کہ اگر دل میں کفر چھپائے ہوں اور صرف ظاہر میں مسلمان ہو تو چاہے زندگی بھر جہاد کرے یہاں تک کہ اپنی عزیز ترین جان بھی قربان کر دے مگر وہ جہنم ہی میں جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ محبوب خدا رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغض و عداوت کا کفر اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور ان کی عظمت کے دشمن ہیں، اگر وہ دن رات عبادت کرے اور زندگی بھر ساری دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کرے اور تبلیغ کرتے پھرے یہاں تک کہ اسی حال میں مر جائے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ وہابی، تبلیغی، دیوبندی، چکڑالوی، خارجی، رافضی، قادیانی، غیر مقلدین، یہ سب کے سب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و صحابہ و اہل بیت اطہار و امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دشمن ہیں، یہ سب کے سب جہنم میں داخل ہوگے، اس لیے کہ اس طرح کی کسی بھی نیکی سے کفر نہیں معاف ہوتا۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہداء اور احساس زخم، میدان جنگ میں شہید ہر طرح سے زخمی ہوتا ہے، کبھی ہاتھ کٹتا ہے، کبھی پاؤں گاہل ہو جاتا ہے، کبھی اس کے سینہ میں نیزہ داخل کیا جاتا ہے، خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے، کبھی گردن کٹ کے الگ ہو جاتی ہے اور شہید خون میں نہا کر زمین پر گر جاتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو سخت تکلیف و اذیت ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو بہت معمولی سی تکلیف ہوتی ہے اور اسے ان زخموں کا پورا احساس نہیں ہوتا۔
فخر صادق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرصہ، شہید قتل کی صرف اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی کہ تم چٹکی بھرنے یا چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف محسوس کرتے ہوں۔ ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہید کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور اس کی گردن بھی جدا کر دی گئی، مگر اس کو صرف اتنی تکلیف ہوئی جتنی کہ چونٹی کاٹنے یا چٹکی بھرنے سے ہوتی ہے؟ تو اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ شہید سے وہ شہید حق کے مراد ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس درجہ پیدا ہو گئی ہو کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ کروڑوں جانیں ہوں تو سب کو اپنے محبوب پر قربان کر دوں۔ اعلی حضرت مجدد و دین و ملت، کنز الکرامت، جبل استقامت، امام احمد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس یک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جیسے ڈاکٹر مریض کو دوا سنگھا دیتا ہے، پھر اس کے جسم کو چیرتا اور پھاڑتا ہے، ہڈیاں توڑتا ہے اور ٹانکے لگاتا ہے، مگر چونکہ دوا کا اثر اس پر غالب ہوتا ہے اس لیے مریض کو کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوتی۔ بالکل اسی طرح وہ شہید حق کے جس کے دل میں اللہ و رسول کی محبت غالب ہو گئی تو اس کا جسم کٹتا ہے، ہڈیاں ٹوٹتی ہے، خون بہتا ہے اور گردن جدا ہوتی ہے، مگر اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ مصر کی عورتیں، مصر کے شریف گھر کی عورتوں نے جب زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر ملامت کی اور طعنہ دیا تو زلیخا نے ان عورتوں کو بلایا، ان کے لیے دسترخوان بچھوایا جس پر طرح طرح کے کھانے اور میوے چنے گئے۔ پھر زلیخا نے ہر عورت کو پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے ایک ایک چھری دی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ان عورتوں کے سامنے آ جائے۔ جب آپ تشریف لائے اور عورتوں نے ان کے جمال جہاں آرا کو دیکھا تو ان کے حسن نے عورتوں پر اتنا اثر کیا کہ بجائے لیموں کے انہوں نے اپنے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور خون بہنے لگا، مگر ان لوگوں کو ہاتھوں کے کٹنے کا احساس نہیں ہوا۔ اسی لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہائے ہم نے تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بلکہ یہ کہا کہ یہ انسان نہیں ہے، فرشتہ ہے۔ ارشاد باری تعالی یہ ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیے اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگے
اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولے اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جنس بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔ پارہ 12واں سورہ یوسف آیت 31، ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا عورتوں پر ایسا اثر ہوا کہ ان کو ہاتھ کٹنے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا، تو جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کا چہرہ اقدس ایسا روشن اور تابناک تھا کہ بقول راویان حدیث آپ کے چہرے میں چاند و سورج تیرتے تھے، جس پر ان کے حسن و جمال کا اثر ہوتا ہے اور ان کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، اس کا سر بھی کٹ جاتا ہے مگر اسے احساس نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل استقامت امام احمد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹے مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹے مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ شہادت کی لذت۔ دنیا کی بے شمار نعمتوں سے انسان لطف و لذت حاصل کرتا ہے، کسی نعمت کو کھاتا ہے، کسی کو پیتا ہے، کسی کو سونگھتا ہے، کسی کو دیکھتا ہے، کسی کو سنتا ہے اور ان کے علاوہ مختلف طریقوں سے تمام نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور ان سے محظوظ ہوتا ہے۔ لیکن مرد مومن کو شہادت کی جو لذت حاصل ہوتی ہے، اس کے سامنے دنیا کی ساری لذتیں ہیچ ہے۔ یہاں تک کہ شہید جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا اور ان سے لطف اندوز ہوگا، مگر جب اس کو اللہ و رسول کی محبت میں سر کٹانے کا مزہ یاد آ جائے گا تو جنت کی بھی ساری نعمتوں کا مزہ بھول جائے گا اور تمنا کرے گا کہ اے کاش میں دنیا میں واپس کیا جاؤں اور بار بار شہید کیا جاؤں۔ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر کوئی جنتی وہاں کی راحتوں اور نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں آنا پسند نہ کرے گا کہ جو چیزیں ہمیں زمین میں حاصل تھے وہ پھر مل جائے، اس کی کوئی تمنا نہیں کرے گا، مگر شہید جنت سے پھر دنیا میں جانے کی تمنا کرے گا۔ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَن يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ 10 مرات۔ مگر شہید آرزو کرے گا کہ وہ پھر دنیا کی طرف واپس ہو کر اللہ کی راہ میں 10 مرتبہ قتل کیا جائے۔ حوالہ بخاری و مسلم و مشکوہ شریف صفحہ نمبر 330۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بے مثل شہادت۔ اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا کے لیے بے شمار مسلمان اب تک شہید کیے گئے، مگر ان تمام لوگوں میں سید الشہداء حضرت امام حسین کی شہادت بے مثل ہے کہ آپ جیسی مصیبتیں کسی دوسرے شہید نے نہیں اٹھائے۔ آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے گئے، اس حال میں کہ آپ کے تمام رفقا
عزیز و اقارب اہل و عیال بھی سب بھوکے پیاسے تھے اور چھوٹے بچے پانی کے لیے تڑپ رہے تھے۔ یہ آپ کے لیے اور زیادہ مصیبت کی بات تھی، اس لیے کہ انسان اپنی بھوک و پیاس تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اہل و عیال اور خاص کر چھوٹے بچوں کی بھوک و پیاس انسان برداشت نہیں کرتا۔ اور جب پانی کا وجود نہیں ہوتا تو پیاس کی تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن جب کہ پانی کی بہتات ہوں جسے عام لوگ ہر طرح سے استعمال کر رہے ہو، یہاں تک کہ جانور بھی اس سے سیراب ہو رہے ہوں، مگر کوئی شخص جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو اسے نہ پینے دیا جائے تو یہ اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ اور میدان کربلا میں یہی نقشہ تھا کہ آدمی اور جانور سبھی لوگ دریائے فرات سے سیراب ہو رہے تھے، دریائے فرات کا پانی پی رہے تھے، مگر امام علیہ مقام اور ان کے تمام رفقا پر پانی بند کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ آپ اپنے بیماروں اور چھوٹے بچوں کو بھی ایک قطرہ نہیں پلا سکتے تھے۔ استاد زمن مولانا حسن رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس کی قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، اس کی قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور پھر یہ غیر ایسا کرے تو تکلیف کا احساس کم ہوگا۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ کھانا پانی روکنے والے اپنے کو مسلمان ہی کہلاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں اور ان کے نانا جان کا نام اسم گرامی اذانوں میں بلند کرتے ہیں، مگر نواسے پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتے ہیں۔ اگرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی پانی بند کر دیا گیا تھا، مگر وہ اپنے گھر اور اپنے وطن میں تھے، اور امام علی مقام اپنے گھر سے دور بے وطن ہے، اس کے ساتھ تیز دھوپ، تپتی ہوئی زمین اور گرم ہواؤں کے تھپیڑے بھی ہے، اور آپ کو یہ اندیشہ بھی دامنگیر تھا کہ میری شہادت کے بعد میرا تمام ساز و سامان لوٹ لیا جائے گا، خیمہ جلا دیا جائے گا، مستورات یعنی عورتیں بے سہارا ہو جائے گی اور انہیں قید کر لیا جائے گا۔ ان حالات میں اگر رستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے اور اپنی گردن جھکا دیتا، لیکن سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مصائب و آلام کے ہجوم میں بھی باطل کے مقابلے کے لیے صبر و رضا کا پہاڑ بن کر قائم رہے، اور آپ کے پائے استقلال میں لغزش نہیں پیدا ہوئی، یہاں تک کہ 73 زخم کھا کر شہید ہو گئے۔ پھر آپ کی لاش مبارک گھوڑوں کی ٹانپوں سے روندی بھی گئی۔ آپ کی شہادت بے مثل ہے، جس نے یزیدیت کو مردہ کر دیا، اسے دنیا میں نہیں پھیلنے دیا اور دین اسلام کو مسخ ہونے سے بچا لیا۔ اس لیے کسی عاشق حسین نے فرمایا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دستے در دست
حقاں کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین بادشاہ ہے، حسین بادشاہوں کے بادشاہ ہے، حسین دین ہے اور حسین نے دین کو پناہ دی۔ حسین نے سر تو دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، اور کلمے کو قیامت تک باقی رکھا۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا وعن سائر المسلمین۔ شہیدوں کی زندگی، شہید جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ زندہ ہے۔ پارہ دوم رکوع 3 کی آیت کریمہ ولا تقولوا میں خداوند قدوس نے شہیدوں کو مردہ کہنے سے روک دیا اور فرمایا کہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو اور نہیں سمجھتے ہو کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ مگر انسان جب کہ دیکھتا ہے کہ شہید کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے، اس کی گردن جدا ہو گئی اور بے حس و حرکت ہو گیا اور سانس کی آمد و رفت بھی بند ہو گئی، پھر اس کو زمین کے نیچے دفن کر دیا گیا، وارثوں نے اس کے مال کو آپس میں تقسیم کر لیا اور بیوی نے عدت گزار کر دوسرا نکاح بھی کر لیا، تو ہو سکتا تھا کہ ظاہری حال دیکھ کر وہ گمان کرتا کہ شہید مردہ ہے، البتہ جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے تو اسے مردہ نہ کہا جائے گا۔ تو خدائے عز و جل نے پارہ 4 رکوع 8 کی آیت مبارکہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا میں شہیدوں کو مردہ گمان کرنے سے بھی روک دیا اور تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو مردہ ہرگز گمان مت کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے اور بارگاہ الہی سے روزی دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ شہدائے کرام زندہ ہے، ان کو مردہ کہنا قرآن مجید کی مخالفت کرنا ہے، بلکہ انہیں مردہ گمان کرنے سے بھی سختی سے روکا گیا ہے۔ یعنی مردہ کہنا تو بڑی بات ہے، ان کو مردہ خیال بھی نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو کر زندہ جاوید ہو جاتے ہیں، رزق آخرت سے کھاتے پیتے ہیں اور جہاں خدا تعالیٰ چاہتا ہے جنت وغیرہ کی سیر کرتے ہیں۔ کسی عاشق رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ آواز آ رہی ہے شہیدوں کی خاک سے، آواز آ رہی ہے شہیدوں کی خاک سے، مر کر ملی ہے زندگی جاودہ مجھے، مر کر ملی ہے زندگی جاودہ مجھے۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 3 مجاہد شہیدوں کی زندگی کے بے شمار واقعات معتبر کتابوں میں درج ہے، ان میں سے ایک واقعہ ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل استقامت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رسالہ مبارکہ الانتباہ فی الحال ندائے یا رسول اللہ میں تحریر فرمایا ہے۔
3 بھائی ملک شام میں رہتے تھے جو بڑے جری یعنی طاقتور اور بہادر تھے، ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے۔ رومیوں نے ایک مرتبہ ان کو گرفتار کر لیا اور اپنے عیسائی بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا تم لوگ مذہب اسلام چھوڑ دو اور عیسائی بن جاؤ۔ ان تینوں نے بیک زبان کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا انی اجعل فیکم الملک وازوجکم بناتی، یعنی میں تم لوگوں کو سلطنت دوں گا اور اپنی لڑکیوں سے شادی بھی کر دوں گا، تم لوگ عیسائی ہو جاؤ۔ مگر مجاہدین اس پر بھی عیسائی بننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بادشاہ نے کہا اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ مجاہدین نے کہا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ 3 دیگوں میں زیتون کا تیل کھولا جائے۔ جب تیل کھول گیا تو مجاہدین کو ان دیگوں کے پاس لایا گیا اور کہا گیا کہ اگر عیسائی نہیں بنو گے تو اسی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اب بھی موقع ہے، خوب سوچ لو۔ ان بہادروں نے کہا کہ ہماری آخری سانس کا جواب یہی ہوگا کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ انہوں نے یا محمد پکارا، یعنی یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ پھر عیسائیوں نے بڑے بھائی کو تیل کی کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد پھر باقی دونوں بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی مگر آنکھوں سے اپنے بھائی کا یہ انجام دیکھنے کے باوجود ان کے اندر کچھ فرق نہیں پیدا ہوا۔ وہ اب بھی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے تیار ہے۔ آخر منجلے بھائی کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ چھوٹے بھائی کی ابھرتی جوانی دیکھ کر وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اسے ہمارے سپرد کر دیجئے، ہم ایک ترکیب سے نہایت آسانی کے ساتھ اس کو عیسائی بنا لیں گے۔ بادشاہ نے ان کو وزیر کے سپرد کر دیا۔ وزیر نے انہیں ایک مکان میں بند کر دیا اور اپنی حسین لڑکی کو انہیں بہکانے کے لیے مقرر کر لیا۔ انہیں بہکانے کے لیے مقرر کیا۔ رات کے وقت لڑکی داخل ہوئی۔ وہ مرد مجاہد رات بھر نفل نمازیں پڑھتا رہا اور حسینہ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اور کیسے دیکھتا جن نگاہوں میں حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس چکا ہو، وہ نگاہیں بھلا کسی اور کی طرف کیسے اٹھ سکتی ہے؟ حور پہ آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا، حور پہ آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا، سب سے بیگان ہے اے پیارے ثنا سا تیرا۔ لڑکی کے لیے یہ منظر بڑا ہی عجیب تھا کہ
جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا بےتاب ہے، یہ جوان اس کو ایک نظر بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ صبح کے وقت وہ ناکامی کے ساتھ واپس آئی اور اپنے باپ کو بتایا کہ آج اس کی عبادت کی کوئی رات تھی، مگر اسی طرح 40 راتیں گزر گئے اور وہ مرد مجاہد اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا، یعنی اس لڑکی کی طرف اس نے دھیان ہی نہیں دیا۔ آخر میں خود وہ لڑکی متاثر ہو گئی اور کہا، اے پاک باز نوجوان، تو کس کا شیدائی ہے؟ وہ فدائی ہے، تو کس سے محبت کرتا ہے کہ میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا؟ فرمایا، میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ یہ سن کر لڑکی صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور استبل سے 2 گھوڑے لائے۔ رات ہی میں دونوں وہاں سے فرار ہو گئے اور ابھی زیادہ دور نہیں پہنچے تھے کہ پیچھے سے گھوڑوں کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی اور جلدی ہی وہ قریب آ گئے۔ دیکھا تو نوجوان کے وہی دونوں بھائی ہیں جو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالے گئے تھے۔ ساتھ میں فرشتوں کا ایک گروہ بھی تھا، یعنی فرشتوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ نوجوان مجاہد نے حال پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ ما كانت الا الغطبسة التي رأيت حتى خرجنا في الفردوس، یعنی بس وہی تیل کا ایک غوطہ تھا جو تم نے دیکھا، اس کے بعد ہم جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ پھر دونوں بھائیوں نے فرشتوں کی موجودگی میں اس لڑکی کا نکاح اپنے بھائی سے کر دیا اور واپس چلے گئے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اس واقعہ سے جہاں یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے والے شہید مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہوتے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ مدد کے لیے یا رسول اللہ پکارنا جائز ہے کہ مجاہدین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارا تھا۔ اگر دور سے پکارنا شرک ہوتا تو انہیں جنت الفردوس میں جگہ نہ ملتی اور نہ چھوٹے بھائی کی شادی میں فرشتوں کی شرکت ہوتی۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محبت والے شہیدوں کے علاوہ دوسرے لوگ جو اللہ و رسول سے سچی محبت رکھنے والے ہیں، مرنے کے بعد وہ بھی زندہ رہتے ہیں۔ عیسوی 1933 کا واقعہ ہے کہ عراق پر حکمرانی کے زمانے میں شاہ فیصل اول کو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت حذیفہ کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اسی حالت میں شاہ فیصل سے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی حذیفہ ہوں، مجھے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی اپنی قبروں میں بے انتہا تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم دونوں کو
موجودہ قبروں سے نکال کر دریائے دجلہ سے کچھ فاصلہ پر دفن کیا جائے۔ میری قبر میں پانی آ رہا ہے اور جابر کی قبر میں بہت زیادہ نمی آ گئی ہے۔ شاہ فیصل بیدار ہوا تو حکومت کے کاموں میں اس طرح مصروف ہو گیا کہ وہ رات کے خواب کی ہدایات کا بالکل ہی بھول گیا۔ دوسری رات میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اسی طرح ہدایت فرمائی، مگر اس زمانے میں ملکی اور سیاسی معاملات میں اس قدر پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی کہ شاہ فیصل جلد مقدس جسموں کو نئی قبروں میں منتقل نہ کر سکے۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں عراق کے مفتی اعظم کو اس طرف توجہ دلائی، یعنی دھیان دلایا اور بتایا کہ وہ دوبارہ شاہ فیصل کو بھی اس کے لیے ہدایت کر چکے ہیں، مگر ابھی تک اس پر عمل نہیں ہوا، اس لیے تم شاہ فیصل کے پاس جا کر کہو اور ان کی رائے سے ہمارے جسموں کو مناسب مقام پر منتقل کیے جانے کا انتظام کرو۔ دوسرے دن صبح بیدار ہوتے ہی مفتی اعظم نور السعید پہلے وزیر اعظم عراق کے پاس پہنچے اور ان کو ساتھ لے کر شاہ فیصل کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ شاہ فیصل نے ان کی تائید کی اور کہا، بے شک مسلسل 2 رات مجھے اس کی ہدایت کی گئی ہے، مگر میں اب تک کچھ تو سیاسی الجھنوں اور کچھ مذہبی پابندیوں کے سبب اس کی طرف توجہ نہ کر سکا۔ اس کے بعد مفتی اعظم سے کہا گیا کہ اگر آپ اس کے متعلق فتویٰ صادر کرے تو میں فوراً ان حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مقدس جسموں کو مناسب مقام پر دفن کرا کے مزار تعمیر کرنے کا مکمل انتظام کر دوں گا۔ مفتی اعظم نے اپنی آنکھوں سے ان قبروں کو دیکھا۔ در حقیقت قبروں تک دریائے دجلہ کا پانی پہنچ چکا تھا اور یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر ان مقدس صحابہ کرام کے مبارک جسموں کو جلدی ہی دوسری جگہ منتقل نہ کیا گیا تو ممکن ہے کہ کچھ دنوں بعد دریائے دجلہ کا سیلاب ان کو بہا لے جائے۔ اس اندیشہ کے پیش نظر مفتی اعظم نے صحابہ کرام کے جسموں کو دوسرے مقام پر دفن کرنے کا فتویٰ دے دیا اور اخبارات کے ذریعہ اس کا اعلان بھی ہو گیا۔ خاص عید الاضحیٰ کے دن بعد نماز ظہر مذکورہ صحابیوں کی قبریں کھولی جائے گی اور ان کے بابرکت جسموں کو ایک دوسری جگہ پر دفن کر دیا جائے گا۔ اخبارات میں اعلان چھپتے ہی یہ خبر پوری دنیا عرب میں پھیل گئی۔ حج کا زمانہ تھا، دنیا کی چاروں طرف سے توحید و رسالت کے پروانے فریضہ حج کی ادائیگی اور زیارت روضہ انور کی غرض سے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں حاضر تھے، لیکن چونکہ خاص عید الاضحیٰ کے دن صحابہ کے جسم کو منتقل کیا جانے والا تھا، اس لیے جو لوگ حج کرنے گئے تھے اور اس موقع سے شرف اندوز نہیں ہو سکتے تھے تو شاہ عراق سے درخواست کی گئی کہ ان دونوں صحابیوں کی قبروں سے ان کے جسموں کو اس وقت نکالا جائے جب حج کا زمانہ گزر جائے تاکہ تمام ملکوں کے مسلمان اس سعادت میں حصہ لے سکے۔ شاہ نے تاریخ کی تبدیلی منظور کر لی اور یہ اعلان کر دیا کہ مقدس جسموں کو منتقل کرنے کا کام 20 ذی الحجہ کو انجام دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ایسا انتظام کر دیا کہ دریائے دجلہ کا پانی ان قبروں کو کوئی مزید نقصان نہ پہنچا سکے۔ حسب اعلان 20 ذی الحجہ کی
صبح ہی کو لاکھوں مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی قبروں کے گرد ہو گیا۔ ان تمام مسلمانوں کی موجودگی میں جب دونوں صحابیوں کی قبریں کھولی گئی تو واقعی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف میں پانی آ رہا تھا اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک میں بھی غیر معمولی نمی دیکھی گئی۔ جب قبروں سے مقدس جسم نکالے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ 1300 سال کی لمبی مدت گزر جانے کے باوجود بھی جسم بالکل تر و تازہ ہے اور عجیب و غریب خوشبو سے مہک رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان بزرگوں کو وصال فرمائے ہوئے شاید مشکل سے چند گھنٹے ہوئے ہوگے۔ ان کے چہروں پر ایسا نور پھیلا ہوا تھا کہ دیکھنے سے قلب و نظر کو سرور حاصل ہوتا تھا اور ان پر نظر نہیں ٹھہر سکتی تھی، یہاں تک کہ کفن کا کپڑا بھی بالکل تازہ معلوم ہوتا تھا اور ریش مبارک داڑھی کے بال بالکل سلامت تھے۔ اور ایک بات یہ بھی نہایت عجیب ہوئی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو اٹھانے کے لیے اسٹریچر کو سامنے لایا گیا تو کسی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ وہ خود بخود اسٹریچر پر آ گیا اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک بھی ایسے ہی آ گیا، ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ ان دونوں جسموں کو اس کے بعد 2 شیشے کے تابوت میں رکھ دیا گیا اور پھر بڑی احتیاط کے ساتھ نئے مزارات میں دفن کر دیا گیا۔ اس موقع پر شاہ فیصل اول، مفتی اعظم و وزیر اعظم اور دوسرے ملک کے بڑے بڑے عمراء و سفراء بھی موجود تھے۔ جب یہ واقعہ اخبارات کے صفحات پر آیا تو ساری دنیا کو یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑی کہ اللہ کے محبوب بندے بعد وصال بھی زندہ رہتے ہیں۔ کسی عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، آسی شہید عشق ہوں مردہ نہ جانیو، مر کر ملی ہے زندگی جاویدہ مجھے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وشہداء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین۔